اور آج جگہ جگہ ایسے دعات موجود ہیں جن کی دعوت کتاب و سنت کی بجائے ضعیف اور موضوع روایتوں پر مشتمل ہے۔ اور ایک ان کا مبلغ بڑا مشہور ہے، مولانا، 70% جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، موضوع روایتیں، اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کو سامنے بٹھا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے، موضوع ہے، دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن لوگ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے مولانا جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من البیان لسحرا، کہ کچھ بیان واقعی جادو ہوتے ہیں، جادو کفر ہے، اور کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی، یہ مذمت ہے کہ کچھ لوگ واقعی ان کی ایسی زبان ہے چرب اللسان کہ ان کا بیان جادو کا اثر رکھتا ہے، گویا لوگوں پر جادو ہو چکا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ ہے، تماشا ہے سارا، من گھڑت قصے ہیں، کہانیاں، بے سند، بے حوالہ باتیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن جادو ایسا چڑھ چکا ہے کہ تسلیم کرنے کو آمادہ ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بیان کہا ہے، اور یہ جماعت بھی لفظ بیان خوب استعمال کرتی ہے، آج فلاں کا بیان ہے، فلاں کا بیان ہے، فلاں حضرت کا بیان ہے، آج یہ کچھ بیان واقعی جادو ہوتے ہیں، ایک جادوگر ہے اور ایک یہ داعی ہے، اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو اس کا ہدف ایک فرد معین ہوتا ہے، جادوگر کا جادو ایک شخص پر ہوتا ہے، اور بیان کرنے والا جادوگر لاکھوں پر جادو کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک جادوگر ہے۔ جس جادو کو کفر کہا گیا اس سے زیادہ خطرناک یہ جادوگر ہے، اس کے پاس چرب اللسانی تو ہے مگر حق نہیں ہے، تیز و طرار زبان تو ہے مگر کتاب و سنت کے نور سے محروم ہے، جہالت ہی جہالت ہے، شرک ہی شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، سند باتیں، بے حوالہ باتیں، اور 70-80% جھوٹ بولنا، تو واقعتاً یہ بیان جادو ہوتے ہیں۔